میں ماحول میں جس چیز کی بڑی کمی محسوس کرتا ہوں نا، جس نے گھٹن پیدا کر دی ہے، سارا کچھ ہے، صرف محبت کی کمی ہے۔ پیار اگر بڑھ جانا، اب دیکھیں نا، گھر میں سارا کچھ موجود ہو نا، بچے بھی ہوں، پیسے بھی ہوں، گھر بھی کشادہ ہو، فریزر نعمتوں سے بھرا ہوا ہو، سارا کچھ ہو، لیکن اگر گھر میں بسنے والے میاں بیوی کے درمیان محبت نہ ہو تو ساری سہولتوں کے باوجود گھر کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کی جاب، آپ کی نوکری آپ کے اپنے شہر میں ہو، سہولیات ساری ہوں، سفر میں آنا جانا آسان ہو، اچھے الاؤنسز ہوں، سیلری پیکج بڑا اچھا ہے، لیکن جس جگہ آپ کام کرتے ہیں وہاں اگر لوگوں سے آپ کا پیار نہیں تو تلخی بڑھ جاتی ہے، ماحول کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کہتا ہے یار مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے سکون چاہیے، چھوڑ دیتے ہیں لوگ۔ آپ دین اسلام کا بغور مطالعہ کریں تو دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھنا چاہے گا تو وہ دین محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے وہ تو اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، انبیاء سے محبت، پھر صحابہ سے محبت، اہل بیت اطہار سے محبت، تابعین سے محبت، اولیاء سے محبت، علماء کا پیار، یہ جتنے جدید مفکرین ماحول میں اتارے گئے یہ اس نفرت کو فروغ دینے کے لیے اتارے گئے کہ وہ محبت کا سبق جو صدیوں سے اسلاف پڑھا رہے تھے اس سبق کو لوگ بھول جائیں۔ مزاجوں میں، لہجوں میں جب محبت پیدا کر لی جائے، انداز جب پیار والا ہو جائے، میں اور آپ نا، ہم ناراض لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، ہر بندہ کسی نہ کسی سے ناراض ہے، گھر میں ناراضگیاں، باہر ناراض لوگوں کے درمیان رہ کے ہم سب نے بھی ناراض ہی رہنا شروع کر دیا۔ خوش ہونے میں لوگ دیر کر دیتے ہیں، ناراض ہونے میں 1 منٹ لگاتے ہیں، اس بات پہ بھی ناراض۔ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے ایک دفعہ عرض کی حضور سب لوگ میرے ساتھ خفا رہتے ہیں، رشتہ دار بھی، پڑوسی بھی، گلی محلے والے بھی، ادھر ادھر سارے لوگ۔ حضرت محبوب الہی فرمانے لگے نسخہ ایک ہی ہے، اس پہ عمل کا، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ کہنے لگے بیٹا اس طرح کر، تو محبت کرنی شروع کر دے۔ وہ چپ کر گیا، جس طرح آپ نہیں سارے کر گئے کہ یہ تو دنیا کا مشکل کام ہے، محبت کیسے کرے؟ یہاں تو روز نفرتوں کا فروغ ہے، یہاں تو لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کہاں کس مقام پر کیا زہر اگلتے ہیں، کیسے محبت کریں؟ اس نے وہی جواب دیا جو ہم سب دیتے، کہنے لگا حضور محبت کرتے ہیں پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، میں پیار کرتا ہوں وہ سامنے سے ڈنگ مارتے ہیں۔ تو حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹا نسخہ ایک ہی ہے، اگر فرق نہ پڑا تو خوراکیں ذرا زیادہ کر دینا، محبت ذرا بڑھا دینا، فرق نہ پڑا تو خوراکیں ذرا، آپ تھوڑا سا نا لہجے میں، ماحول میں، طبیعت میں تھوڑی محبت کو لائیں، تھوڑا پیار کو لائیں۔ مشکات میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن الفت والا ہوتا ہے، مومن کا مزاج، مومن کا لہجہ، فرمایا مومن محبت والا ہوتا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ پیار کرے نہ اسے کیا جائے۔ آپ کو پورا باب ملے گا کتب احادیث میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے بغض رکھنا، پورا باب ملے گا کہ پیار کرو۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اعلان ہوگا، وہ کہاں ہیں وہ لوگ جو خالص میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے؟ وہ لوگ حاضر ہوں گے، کوئی دنیاوی مقصد نہیں، کوئی ووٹ کا، کوئی نوٹ کا، کوئی داد کا، کوئی امداد کا، کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے۔ تو رب کریم فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں،
تم چونکہ میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے، آج میں تمہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ تلخی پیدا ہو گئی ہے طبیعتوں میں، لوگ بگڑتے ہیں۔ اچھا بات کرتے ہیں، یہاں ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، دانشور لوگ بیٹھے ہیں، آپ ماشاءاللہ مجمع میں بڑے بڑے سمجھدار، دو چار بہانے ہم نے بنا لیے پیار نہ کرنے کے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب دکھ ہی بڑھے، مسائل ہی بڑھے۔ اب آپ کہتے ہیں محبت کریں، محبت کی بولی بولیں، اتنے مسائل کے بیچ کیسے محبت؟ میں تھوڑے دن پہلے ایک جگہ پہ بیٹھا تھا، تو آج کل ہمارا چونکہ دور ہے نا تبصروں کا، ہر آدمی صحافی ہے اور سب کے پاس ہی اندر کی خبر ہے، اور خبر کسی کے پاس بھی کوئی نہیں۔ سارے کہنے تو چھڑ تینوں میں دسنا، بتاتے رہو، صبح و شام تبصرے کرتے رہو، اسی میں سارا کچھ وقت گزار دو۔ ہر ایک کی جیب میں موبائل ہے، ہر ایک صحافی ہے۔ میں بیٹھا تھا، تھوڑا مصروف تھا، بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا، تو دو چار لوگ آ گئے، چونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے گرما گرمی چلتی ہے سیاست میں، تو وہ مجھے کہنے لگے آج کل حالات کیا ہیں؟ تو میں چونکہ تبصرہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، وقت کسی اور کام کرنے کا تھا، حالات کیا ہیں؟ میں کہ بالکل ٹھیک نہیں اللہ کے فضل نہ۔ وہ پریشان ہو گیا، جی تسی نہیں ہو گئے سارے اوپر، چونکہ اس کا خیال تھا کہ 3 منٹ کا تبصرہ میں کروں گا، پھر 15 منٹ کا وہ کرے گا، پھر 20 منٹ کا میں کروں گا، پھر وہ کرے گا، وقت گزر جائے گا۔ میں نے اس سے کہا جی جو کچھ پیچ و تاب چلتا ہے نا یہاں، ہم نے تو جب سے شعور سنبھالا اسی طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ایسا ہی ماحول ہے، اور اس طرح الجھا دیا اس ماحول کو کہ سمجھ نہیں آتی صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ یہ تو یوں ہی چل رہا ہے، تو یہ تو چلتا رہے گا، تو کیا ہم ہنسنا بھول جائیں؟ کیا ہم اپنوں سے ملنا بھول جائیں؟ کیا ہم محبت کا انداز چھوڑ جائیں؟ یہ تو جو ہو رہا ہے یہ ہوتا رہے گا۔ وہ جی دکھ بڑے ہیں، پیار کیسے کریں؟ اب انداز کیا اختیار کیا جاتا ہے؟ جناب تکلیفیں بڑی ہیں، آزمائشیں بڑی ہیں۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں سارے نبی ستائے گئے، میں اللہ کا محبوب ہوں، سب سے زیادہ تکلیفیں مجھے آئی ہیں۔ آپ سرور کائنات علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں، 13 سال مکے کے کیا کیفیت رہی، اور پھر جب سرکار مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو یہاں کبھی بدر میں تلواریں چمک رہی ہیں، کبھی احد میں 70 سے زیادہ لوگ شہادت کا جام پی رہے ہیں، کبھی خندق ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کافروں کی شرارتیں تو کبھی منافقوں کی سازشیں، ہمیشہ ماحول تلخ رہا۔ لیکن حضرت حارث ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ دکھ تو ساتھ ہی رہیں گے، آزمائشیں تو چلتی رہیں گی، ماحول تو کٹھن سے کٹھن آتا رہے گا، یہ تو حالات ساتھ رہیں گے، لیکن محبوب نے فرمایا تو نیکی کو چھوٹا نہ سمجھ، نہ کچھ کر سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے مل لیا کر، اللہ صدقے کا ثواب عطا کر دے۔ لہجوں سے ذرا تلخی کو نکالیں، ذرا تلخی کو نکالیں۔ اور پھر ایک اور بات کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں جناب اتنی مشقت کریں کہ یہاں پیار کریں، اتنا ٹائم ہی نہیں ہے۔ یہ محافل میں لوگوں کو آنے کا کہا جائے نا تو کہتے ہیں مولانا کیا بتائیں آپ کو، بڑی مزدوری، بڑی مشقت، بڑی محنت۔ میں کہا کرتا ہوں یہ جو حضور کے فضائل کی احادیث ہے نا، شمائل، خصائص، یہ جتنی بھی احادیث صحابہ نے روایت کی ہیں کہ حضور یوں مسکراتے تھے، یوں پیار کرتے تھے، یوں عطا کرتے تھے، یہ کرم تھا، یہ چہرہ نور کا انداز تھا، یہ ساری احادیث انہوں نے بالکل فارغ بیٹھنے کے بعد نہیں بیان کی، بلکہ بدر میں تلواریں چمکتی رہیں لیکن ساتھ ساتھ حضور کے حسن کا ذکر بھی ہوتا رہا۔ انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ میدان خندق کے اندر بڑی سختی تھی، حالات کٹھن تھے، بتایا انہوں نے کہ خندق میں ہم جب خندق کھود رہے تھے تو ہمارے وجود پر ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ جو چٹان ہم سے نہیں ٹوٹتی تھی ہم حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، محبوب ضرب لگا کے فوراً توڑ دیتے۔ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ اس وقت حالات سخت تھے، ٹھنڈ کڑاکے کی تھی، سارا کفر اکٹھا ہو کے آ گیا تھا، دفاعی جنگ لڑی جا رہی تھی، خندق کھودی جا رہی تھی، مدینے کا محاصرہ ہو گیا تھا۔ اور ساتھ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ امیدیں اتنی زیادہ تھیں، تازگی اتنی زیادہ تھی اس کٹھن ماحول میں
اس قدر زیادہ امید چمکتی تھی کہ محبوب ایک ضرب لگاتے تھے چٹان پر تو فرماتے تھے لو بھی اللہ نے ملک شام کی کنجیاں ہمیں عطا کر دی.